أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما صدق الله العظيم۔ کل کے درس میں آپ نے سنا اللہ رب العزت نے ایمان کے لیے 3 شرطیں بیان فرمائیں۔ پہلی شرط یہ تھی کہ کامل مومن بندہ ہو نہیں سکتا جب تک کہ اللہ کے پاک پیغمبر کو اپنے فیصلوں کے اندر، اپنے تنازعات کے اندر، جھگڑوں کے اندر، اختلافات کے اندر حضور کو اپنا حکم یا منصف نہ مان لے۔ دوسری شرط یہ تھی کہ بندہ اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ بندہ دل سے پیغمبر کے فیصلے کو نہ مان لے۔ پھر تیسری شرط یہ بیان ہوئی کہ بندہ کامل مومن ہو نہیں سکتا جو جان سے پیغمبر کے فیصلے کو نہیں مانتا۔ پھر آخر میں اللہ نے 4 انعامات ذکر فرمائے جی۔ پہلا انعام یہ تھا لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ، حضور کے فیصلوں کو ماننا، اللہ کی اطاعت کرنا، یہ انسان کے لیے کیا ہے جی؟ بہتر ہے جی۔ یہ کوئی اس کے اوپر ظلم، زیادتی، زبردستی نہیں ہے، اگر مانتا ہے تو یہ بندے کے لیے بہتر ہے۔ اور دوسرا انعام تھا وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا، یہ بندے کے ایمان کے اوپر، اسلام کے اوپر ثابت قدم رہنے کے لیے کیا ہے جی؟ بہت بہترین چیز ہے۔ تیسرا انعام یہ بیان ہوا وَإِذًا لَآتَيْنَاهُم مِّن لَّدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا، بندے کو پھر ہم دن قیامت کے اپنی طرف سے مزید اجر عظیم بھی عطا فرمائیں گے۔ چوتھا انعام بیان ہوا وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، ہم بندے کو پھر سیدھا راستہ دکھائیں گے۔ اب سیدھا راستہ کون سا ہے؟ آج اللہ رب العزت فرماتے ہیں سیدھا راستہ وہ ہے کہ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، وہ لوگ جن کے اوپر اللہ نے انعام کیا۔ دیکھیں جی، ہر بندہ جب نماز پڑھتا ہے، چاہے نفل ہیں یا فرض ہیں، تو وہ سورۃ فاتحہ کے اندر یہ دعا مانگتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، مولا ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ کون سا سیدھا راستہ؟ صراط الذین انعمت علیہم، وہ راستہ جو لوگ چلے اور ان پر تیرا انعام ہوا۔ تو وہ کون سے لوگ ہیں؟ تو اس آیت کے اندر اللہ رب العزت نے ان لوگوں کا ذکر فرمایا۔ شان نزول یہ ہے اس آیت کا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے اندر کچھ صحابہ بیٹھے ہوئے تھے۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ، آپ ہمیں ہماری جان سے زیادہ عزیز ہیں، ہماری بیویوں سے زیادہ آپ ہمیں عزیز ہیں، ہمارے بچوں سے ہمیں آپ زیادہ عزیز ہیں، لیکن یا رسول اللہ جب ہم گھر میں ہوتے ہیں تو ہمیں بے چینی ہوتی ہے، بے سکونی ہوتی ہے، ہمیں آپ کی یاد تڑپاتی ہے۔ تو ہم کیا کرتے ہیں جی؟ گھر سے اٹھتے ہیں اور آپ کے پاس آتے ہیں، آپ کی محفل میں آتے ہیں، آپ کو دیکھتے ہیں، آپ کی باتیں سنتے ہیں، وہ بے چینی، بے سکونی جو ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ لیکن یا رسول اللہ جب آپ کے وصال کو ہم یاد کرتے ہیں، آپ کے فراق کو، آپ کی جدائی کو، آپ کی موت کو جب یاد کرتے ہیں تو دل بڑا غمگین ہوتا ہے۔ تو اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں اسی محفل کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک آزاد کردہ غلام صحابی بھی تھا، حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ محفل میں بیٹھے ہوئے تھے، حضور نے ان کو دیکھا کہ وہ بڑے افسردہ ہیں، بڑے غمگین ہیں، چہرہ لٹکا ہوا ہے اور زرد ہے۔ حضور نے پوچھا ثوبان بتاؤ کیا بات ہے؟ کہا یا رسول اللہ میری تو یہ حالت ہے، میں جب آپ کی محفل سے اٹھ کے جاتا ہوں تو مجھ پر ہمیشہ لگاتار بے چینی رہتی ہے، جب تک کہ واپس آ کر آپ کو دیکھ نہ لوں تو دل کو تسلی اور سکون نہیں ہوتا۔ لیکن یا رسول اللہ جب آپ کے وصال کو یاد کرتا ہوں تو پھر طبیعت بڑی خراب ہو جاتی ہے، بڑی غمگین ہوتی ہے۔ حضور نے فرمایا پریشان مت ہو ثوبان، دن قیامت کے اللہ رب العزت ان لوگوں کو جو پیغمبر کی اطاعت کرتے ہیں، اللہ کی اطاعت کرتے ہیں، فرمایا
ان کو اللہ انبیاء کے ساتھ، شہداء کے ساتھ، صالحین کے ساتھ قرب عطا فرمائیں گے جی۔ تو کہا یا رسول اللہ ٹھیک ہے یہ بات تو ہے، لیکن ہم آپ کے ساتھ آپ کو وہاں پر دیکھیں گے کیسے؟ تو 3 طرح کی روایات ہیں جی۔ جنتیوں کی آپس میں ملاقاتیں، آپس میں دیدار کیسے ہوں گے؟ اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا جنت کے بالا خانوں کے اندر سے کھڑکیاں ہوں گی، وہاں سے جنتی ایک دوسرے کو دیکھیں گے، پیغمبر نیچے والوں کو دیکھیں گے، نیچے والے اوپر والوں کو دیکھیں گے، ایسے دیکھیں گے جیسے بندہ ستاروں کو دیکھتا ہے، وہاں پر ایسے دیدار ہوگا جی۔ اور ایسا بھی ہوگا کہ اوپر والے نیچے آئیں گے اور محفل لگے گی، ان کی مجلس لگے گی، اس طرح ان کی ملاقات بھی ہوگی، قرب بھی حاصل ہوگا۔ اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ نیچے والے اوپر جا کر محفل کے لیے جائیں گے، تو فرمایا کہ جنت کے اندر اوپر نیچے کے بالا خانے جو ہوں گے یہ بندے کو ایک دوسرے کے قرب سے جدا نہیں کر سکتے۔ جس طرح دنیا کے اندر کسی کا مقام مرتبہ بلند ہے، پیغمبر کا مقام بلند ہے، لیکن صحابہ محفل میں آتے تھے، دیدار کرتے تھے، مقام کا بلند ہونا یہ بندے کو ملاقات سے معنی نہیں ہے۔ فرمایا وہ لوگ جو اللہ کی اطاعت کرتے ہیں، رسولوں کی اطاعت کرتے ہیں، فرمایا فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ، وہ لوگ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے کہ انعم اللہ علیہم، جن کے اوپر اللہ نے انعام کیا ہے، من النبیین، یعنی وہ کیا ہے جی؟ پیغمبروں میں سے، والصدیقین، اور صدیقین میں سے، والشہداء، شہداء میں سے، والصالحین، نیکوکار لوگ، وحسن اولئک رفیقا، یہی وہ لوگ ہیں جن کی رفاقت بڑی اچھی ہے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں ذالک الفضل من اللہ، یہ بندے کا نیک اعمال کرنا میں اس وجہ سے ان کو رفاقت نہیں دوں گا، یہ میرا فضل ہوگا جی جو میں انہیں عطا کروں گا جی۔ اب مرزائی لوگ اس آیت سے غلط استدلال کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ کوئی بندہ اللہ کی اطاعت کرے، رسول کی اطاعت کرے اور نیک اعمال کرے تو وہ بندہ نبی بن جاتا ہے، العیاذ باللہ۔ حالانکہ قرآن کہتا ہے مع الذین، وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوگا، نہ کہ وہ پیغمبر بن جائے گا۔ تو یہ ان کی خود ساختہ تفسیر ہے جو انہوں نے اس کے اندر تحریف کی ہے جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ، جو بندہ اللہ کی اطاعت کرے گا، والرسول، رسول کی اطاعت کرے گا، فَأُولَٰئِكَ، پس وہ لوگ، مع الذین، ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے، انعم اللہ، جن کے اوپر اللہ نے انعام کیا ہے، من النبیین، یعنی پیغمبروں کے ساتھ ہوں گے، والصدیقین، صدیقین کے ساتھ ہوں گے، والشہداء، شہداء کے ساتھ، والصالحین، اور نیکوکار لوگوں کے ساتھ ہوں گے، وحسن اولئک رفیقا، اور یہ اچھے ہیں رقابت اور رفاقت کے اعتبار سے۔ ذالک الفضل من اللہ، یہ اللہ کا فضل ہے، وکفی باللہ علیما، اور کافی ہے اللہ علیما، جاننے والا۔